حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عزیزان محترم، برادران ملت، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ہم خاک پائے زینب دلگیر چند لمحوں کے لیے، چند ساعت کے لیے آپ کے روبرو ہیں۔ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے قرآن مجید میں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے رسول آپ اعلان کر دیجئے کہ میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کرو۔ پروردگار نے رسول سے کہا، رسول نے باقاعدہ طور پر کبھی مسجد میں، کبھی منبر سے، کبھی میدان میں، کبھی جنگ میں، ہر مقام پر اہل بیت کا تذکرہ کر کے محبت کا تقاضا کیا ہے۔ بے پناہ حدیثیں ہیں، بے پناہ آیات ہیں محبت اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے کہ کس قدر اہل بیت کی محبت پروردگار عالم چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اجر رسالت ہم اور آپ بھی جب کوئی بھی کام کرتے ہیں بغیر اجر کے کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو یہی سوچ کر کہ پروردگار عالم نے جنت کے نماز کے عوض میں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں جبکہ ہمیں یہ سوچ کر نماز نہیں پڑھنا ہے۔ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ساتوں پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی یقین میں کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی وحدانیت پر، پروردگار عالم کی وحدانیت پر، الوہیت پر علی کو اتنا یقین ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ پروردگار عالم کی وحدانیت پر
علی کو اتنا یقین ہے کہ آواز دے رہے ہیں کہ اگر یہ تمام کے تمام میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ تو اس بات کا تذکرہ کرنے کا سبب صرف ایک ہے کہ پروردگار عالم اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ یقین چاہتا ہے کہ ہمارا یقین اس کے اوپر کتنا ہے۔ اب اگر یقین ہوگا، اگر بھروسہ ہوگا، تبھی پروردگار عالم کے تمام وہ جو رموز ہیں جسے اللہ نے قرآن میں دیا ہے، وہ چاہے رموز اہل بیت کی شکل میں ہوں یا انبیاء کی شکل میں ہوں، اگر ان کے اقوال پر عمل پیرا ہوں گے تو یقین کی بنا پر ہوں گے۔ جب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا ہم عمل ہی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ایک شخص آیا بارگاہ رسالت میں اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کیا کہا گیا؟ پروردگار عالم نے رسالت میں آپ کو کیا کہا؟ رحمت للعالمین کہا ہے۔ رحمت للعالمین یعنی عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اور موضع حسنہ بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی خوبصورت طریقے سے جو واعظ کرے، جو نصیحت کرے، جو اپنے بیان کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، کھینچے، قریب لائے۔ تو وہ شخص کہتا ہے، یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت للعالمین، یعنی عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے تمام جنگوں میں شرکت کی ہے، رسول السلام اکثر جنگوں میں گئے، لیکن رسول نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ آپ نے دیکھا کسی جنگ میں تلوار اٹھائی ہے؟ نہیں، رسول نے تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے کہ رسول کا بازو پہلے ہی سے علی موجود تھے، لہٰذا علی کو آگے کیا اور رسول پیچھے سے پشت پناہی کر رہے ہیں۔ سردار لشکر رسول اسلام بنے ہوئے۔ ایک جملہ سنیے، رسول اسلام کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تو اب کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ، آپ پہنچتے ہیں ہر جنگ میں، لیکن آپ نے کبھی تلوار نہیں چلائی، آپ نے کبھی جنگ میں شرکت نہیں کی۔ تو رسول اسلام نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو، اللہ نے مجھے کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے، اور اللہ نے جہاں پر مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے وہیں پر علی کو غضب الہی بنا کر بھیجا ہے۔ علی کو قہر الہی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا قہر ڈھا دیا، تو دشمنوں پر علی ٹوٹتے ہی ایسے تھے کہ سامنے والے روایت کے جملے ہیں کہ ایک راوی نے کہا کہ جب مولا کائنات جنگ میں داخل ہوئے تو ایک شخص یہ کہتا ہوا بھاگا کہ مجھے پتا ہے، جملہ سنیں، مجھے پتا ہے کہ علی کے ساتھ ساتھ ملک الموت بھی آ رہے ہیں۔ یہ تاریخ کا جملہ ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، علی قہر خدا ہیں اور رسول کیا ہیں؟ رسول رحمت للعالمین ہیں، عالمین کے لیے رحمت۔ اب ایسا نہیں ہے کہ علی رحمت ہیں ہی نہیں، بلکہ علی سب کچھ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پروردگار عالم نے جن کی محبت مانگی انہی کے لیے رسول آواز دے رہے ہیں، یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے چاہنے والے کامیاب ہیں۔ اب رسول کی بزم میں بیٹھنے والے مولا کائنات کی بزم میں جب بیٹھنے لگے تو ایک رسول کا بھی صحابی
اور علی کا بھی صحابی. بڑا دلچسپ معاملہ ہے علی کی فضیلت میں. اس نے کہا, آیا اور آنے کے بعد کہا, یا علی, اس صحابی کا نام ہے مقہول. مقہول نام ہے اس صحابی کا, رسول اسلام کا بھی صحابی اور مولا کائنات کا بھی. مولا کائنات کی آخری زندگی کے لمحے میں, زندگی کا جو آخری لمحہ ہوتا ہے, مثلاً اب 2-4 مہینے باقی ہیں شہادت کو, روایت کہتی ہے کہ وہ آیا, آنے کے بعد کہتا ہے, یا علی, ہم نے آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہیں, کبھی رسول کی زبان سے, کبھی قرآن کی زبان سے. اس نے بڑی باتیں کی مولا کائنات سے. کہا میں نے بڑی آپ کے بارے میں احادیث سنی, کبھی قرآن تعریف کر رہا ہے, کبھی رسول کی زبان تعریف کر رہی ہے, لحموں کا لحمی, دموں کا دمی. کبھی رسول کہہ رہے ہیں انا وعلی من نور واحد, کبھی علی کہہ رہے ہیں یا علی انتا وشیتک ہم الفائزون, کبھی رسول کہہ رہے ہیں یا علی انتا بمنزلت ہارون من موسیٰ, یا علی جیسے آپ موسیٰ کے لیے ہارون تھے ویسے ہی آپ میرے لیے ہیں. کبھی قرآن کی تعریف کہ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی, اس کا رسول ولی, اور وہ ولی جو حالت رکوع میں انگوٹھی دیتا ہے. اب جملہ سنیے اس صحابی کا. اس نے کہا, مولا میں نے قرآن سے بڑی تعریف سنی, رسول کی زبان سے بڑی تعریف سنی, آج میں آپ کی زبان سے تعریف سننا چاہتا ہوں. آج میں آپ کی زبان سے آپ کی تعریف سننا چاہتا ہوں. علی والے بیٹھے ہیں اور علی کی زبان سے دیکھیے کیا تعریف نکلتی ہے. مولا کائنات نے ایک جملہ کہا ہماری تعریف سننا چاہتے ہو, یہ ہے دور آخر کی تعریف. اس کے بعد روایت میں لکھا ہے کہ اس کے بعد بہت کم عرصے تک مولا کائنات اس کائنات میں ظاہری طور پر رہے. یہ آخری دور کی بات ہے, کوفے کی. جیسے اس نے کہا آپ کی زبان سے آج مجھے تعریف سننی ہے, مولا کائنات کا جملہ سنو. اگر علی کی محبت آپ کے سینے میں ٹھاٹھے مار رہی ہے تو جملہ در کر لینا. علی نے کہا انی لم اشرک بہی باللہ لم طرفت عین. ترجمہ سنو, ترجمہ سنو. عربی ہو گئی, اردو کی لطافت, اردو کی چاشنی دیکھو. کیا کہا؟ انی لم اشرک باللہ طرفت عین. علی نے کیا کہا؟ میں نے کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں, جملے میں توجہ رہے, پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات خدا ہیں ان میں سے میں واحد علی وہ ہوں کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کے نزدیک شرک نہیں کیا ہے. ہمیں توجہ کہاں کرنی ہے؟ طرفت عین پہ. اس لیے کہ علی تو خیر ذات ہی بلند ہے, علی کی بات ہی بلند ہے, لیکن یہ جو طرفت عین یعنی پلک جھپکنے کے برابر بھی جملہ کہہ دو. اما لوگوں کی جیبوں میں بت پڑے رہتے تھے, حقیقت ہے. اور علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے برابر پلک جھپکنے کے برابر بھی شرک نہیں کیا ہے. اور ایک اور جملہ مولا کائنات نے کہا بڑا خوبصورت, اور وہ اکثر مقام پر کہتے رہتے تھے مولا کائنات.
تمہارے درمیان کوئی میرے جیسا ہے؟ حل فیکم غیری. یہ مولا کائنات اکثر مقامات پر کہہ چکے ہیں. جب بھی فضائل کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں حل فیکم غیری، کیا تمہارے درمیان کوئی ہے جو میرے جیسا ہو؟ کائنات علی جیسا کہاں سے پیش کرے گی؟ اس لیے کہ علی جیسا کائنات میں ہے ہی نہیں رسول کے بعد. اس لیے کہ علی خود کہہ رہے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. علی جیسی شخصیت کہہ رہی ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. وہی رسول آواز دے رہے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. رسول کا جملہ ہے میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو ایک پیغامی جملہ دے رہا ہوں کہ جب دنیاوی باپ کی اگر آپ نے بات نہیں مانی تو وہ کیا کر دیتا ہے؟ آگ کر دیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جب آپ اپنے والدین کو اس قدر اذیت پہنچائیں گے کہ وہ برداشت کے باہر ہو جائے تو باپ پھر تمہیں آگ کر دے گا. آگ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر تمہارے والدین نے آگ کر دیا تو اب نہ تمہاری دنیا آباد ہوگی نہ آخرت آباد ہوگی. اگر دنیا بیکار طریقے سے آباد ہو بھی گئی آخرت میں اللہ جہنم رسید کر دے گا. اللہ جہنم رسید کر دے گا، یہ وعدہ ہے، نبی کی زبان سے یہ اعلان ہے. اب جب دنیاوی باپ کا کہنا نہ ماننے سے انسان جہنم تک پہنچ جاتا ہے تو وہ رسول کہہ رہا ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اب اگر علی کی رسول کی باتیں نہ مانی تو پھر آپ ہی ڈیسائیڈ کریے کہ اس کا مقام کیا ہوگا. بھائی صاف ہے یہ بات، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ حدیث متفرقہ طور پر ہر جگہ موجود ہے. یہ حدیث آپ کو ہر مقام پر مل جائے گی، لوگ کوٹ بھی کرتے رہتے ہیں. لہٰذا علی اور رسول اس امت کے باپ ہیں، حقیقی باپ. کون ہے؟ آپ کے والدین. مجازی باپ کون ہے؟ علی اور رسول. لہٰذا علی اور رسول کا دامن ایسا نہ ہو کہ صرف اور صرف ہماری زبان پہ یا رسول اللہ کا کلمہ جاری ہو، بلکہ جہاں یا رسول اللہ کہنا ہے وہیں پہ علی ولی اللہ بھی کہنا ہے. ہمیں جیسے رسول نے کہا کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے اعلان کرنے کے لیے کہ کہہ دو اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں. اب محبت ادا کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. لہٰذا عزیزان محترم، بڑا اہم پہلو ہے یہ علی کی ذات کو لے کر، علی کا نام. اس لیے کہ مولائے کائنات کی زندگی ہے اور رسول اسلام کی زندگی ہے. جو یہ نعمتیں ملی ہیں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں ہمیں، یہ نعمتیں ہر کسی کو میسر نہیں ہیں. آج ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، یہ مقام شکر ہے. یہ ہر بار اگر کہا جائے تو کم ہے، لیکن عزیزان محترم یہ ہمارے لیے نعمت ہے. ہر چیز نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت کا شکر ادا کریں، اس سے دور نہ بھاگیں. ایک شخص آیا امام کی خدمت میں اور کہنے لگا مولا یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے ڈھیر ساری نعمتیں عطا کی ہیں اللہ نے، تو یہ نعمت ہے کیا؟ تو مولا نے کہا کہ تمہارے اعتبار سے کیا ہے؟ اللہ جن نعمتوں کا سوال کرنے والا ہے وہ نعمتیں کون سی ہیں؟
تو مولا نے کہا تم ہی بتاؤ تمہارے ذہن کے اعتبار سے کیا ہے یہ نعمت؟ تو اس نے کہا مولا یہی جو ہم روزانہ کھاتے پیتے ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے گاڑی اور یہ موٹر سائیکل اور یہ اچھا بستر اور یہ فیسلٹیز، یہ ساری چیزیں نعمت ہیں، اور یہ اولاد، یہ ساری چیزیں نعمت ہیں، بے شک یہی نعمت ہے دنیاوی۔ تو مولا نے کہا بس یہی نعمت ہے؟ کہا ہاں مولا ہمیں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو مولا نے اس کو کتنا پیارے انداز سے سمجھایا، کہا اچھا یہ بتاؤ کہ میں تمہیں اپنے گھر مہمان کے طور پر بلاؤں اور بلانے کے بعد دسترخوان سجا دوں، اور جب تم کھانا تناول کر لو تو میں تم سے کہوں کہ ان تمام کھانوں کا جواب دو، تم ان ساروں کا جواب دو، تو تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نے کہا مولا یہ کوئی بات ہوئی؟ کوئی ایسے سوال کر سکتا ہے مہمان سے؟ کہا پھر جب تمہیں برداشت نہیں ہے تو وہ اللہ ایسا سوال کرے گا جو کہ تمہیں عطا کیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا مولا پھر وہ نعمت ہے کیا جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں سوال کروں گا، ہر شخص سے سوال کیا جائے گا، وہ کون سی نعمت ہے؟ امام نے فرمایا نحنو نعمت اللہ، ہم ہیں اللہ کی نعمت، ہمارے بارے میں قیامت کے دن اللہ تم سے سوال کرے گا کہ ان نعمتوں کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو۔ جملے پہ توجہ ہے، نحنو نعمت اللہ، ہم ہیں اللہ کی نعمت، لہذا یہ نعمت بڑی شے ہے، نعمت بڑی چیز ہے، اس نعمت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جو کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی قدر کریں، اس کی عزت کریں، اس کا وقار ہے، اس کا بھی ایک اسٹیٹس ہے، لہذا ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے۔ جناب رسالت مآب کی بارگاہ میں مقام کی بات آئی نا، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ رسول اسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد بھیڑ میں کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، یا رسول اللہ مجھے سواری دے دیجئے، یا رسول اللہ میرے پاس کپڑے کم ہیں، اور پوری بھیڑ ہے، مجمع ہے، بزم سجی ہوئی ہے۔ رسول اسلام نے مجمع کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد اشارتاً رسول اسلام نے کہا کہ جس کے پاس جتنی حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت سے اس کو دے دے جو کچھ بھی وہ مانگ رہا ہے۔ لوگ اٹھے، کوئی سواری کا انتظام کرا دیا، کوئی کپڑے، کوئی کھانا، جو کچھ بھی اس کو چاہیے تھا اس کو مل گیا، وہ چلا گیا۔ اب جب وہ چلا گیا تو رسول اسلام نے کیا جملہ کہا؟ رسول اسلام نے کہا اس مرد سے، توجہ رہے اس جملے پر، اس مرد سے بہتر بنی اسرائیل کی وہ عورت ہے۔ کیا کہا؟ مرد سے بہتر بنی اسرائیل کی وہ عورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے بات تو پوری ہوئی نہیں، سمجھ میں آیا نہیں۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کون سی عورت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سی عورت کا تذکرہ ہے، وہ بھی بنی اسرائیل کی؟ جناب رسالت مآب نے کہا کہ بنی اسرائیل میں جب اللہ نے جناب یوسف سے کہا کہ تم جاؤ، بلکہ جناب موسیٰ سے کہا کہ جاؤ جناب یوسف کی قبر تلاش کرو۔ کس سے کہا؟ جناب موسیٰ سے جناب یوسف کی قبر تلاش کروائی، اور اب پورے ہواری و مواری پورا لشکر تیار ہے۔ ظاہر اللہ کا حکم ہے، ماننا تو ہے ہی۔ اب پورے خطے میں دور دراز، ظاہر سی بات ہے صحرا تھا، لوگ جا رہے ہیں گھوڑوں سے، دور دراز تلاش کر رہے ہیں، جہاں کوئی مل رہا ہے اس سے پوچھ رہے ہیں جناب یوسف کی قبر کہاں ہے، جناب یوسف کی قبر کہاں ہے، جناب یوسف کی قبر کہاں ہے؟ مل ہی نہیں رہی ہے۔ بڑے دنوں بعد، ایک عرصے تک تلاش جاری رہی، بڑے دنوں بعد، ایک جملے کے لیے اتنی زحمت دی ہے، بڑے دنوں بعد
جو قافلہ نکلا تھا تلاش کرنے کے لیے وہ پہنچا ایک صحرا میں. وہاں پر صرف ایک بوڑھی عورت تھی, اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا, ایک گھر تھا چھوٹا سا اور اسی میں زندگی گزارتی تھی. اب جیسے یہ لوگ پہنچے اور سبھی سے پوچھ رہے تھے, اس سے پوچھا ضعیفہ یہ بتاؤ کہ یہاں جناب یوسف کی قبر ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہمیں جناب موسیٰ نے بھیجا ہے. اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے جناب یوسف کی قبر کہاں ہے. اب جیسے اس نے کہا یہ لوگ خوش ہو گئے, مہینوں کے تلاش کرنے والے, فوراً کہا بتاؤ کہاں ہے قبر؟ اس ضعیفہ نے کہا میں نہیں بتاؤں گی کہاں ہے. کہا کیوں؟ نبی اللہ کی قبر ہے اور تم کہہ رہی ہو بتاؤں گی نہیں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا ضرورت کس کو ہے یہ بتاؤ. اس نے کہا جناب موسیٰ نے کہا ہے. کہا جناب موسیٰ کو ضرورت ہے نا. کہا جاؤ ان سے کہو کہ ضعیفہ کو پتا ہے لیکن وہ آپ ہی کو بتائے گی. اگر لطف آئے گا تو آخر میں ذرا سا احساس دلا دیجئے گا. واقعاً بڑا پیارا, انسان کے ذہن کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے. کیا کہا؟ جاؤ اور جناب موسیٰ سے کہو کہ وہ خود ہی ہم سے یہ سوال کر لیں. اب یہ لوگ واپس گئے, جناب موسیٰ سے کہا ایک ضعیفہ کو پتا ہے لیکن وہ بتانے کے لیے تیار نہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ جناب موسیٰ ہم سے خود دریافت کرنے کے لیے آئیں, ہم انہیں بتائیں گے. جناب موسیٰ آئے, اس کے پاس اللہ کا حکم ہے نا, جناب موسیٰ اس کے پاس آ گئے. اب جناب موسیٰ نے کہا بتاؤ ضعیفہ کہاں ہے جناب یوسف کی قبر؟ ضعیفہ نے کہا کیا ضعیفہ ہے واقعاً؟ ضعیفہ نے کہا میں بتا تو دوں گی لیکن ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا پہلے میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے. کہا ادھر کا جملہ یاد ہے نا کہ رسول نے کہا اس مرد سے بہتر بنی اسرائیل کی وہ عورت افضل ہے. کیوں کہا بھائی؟ لوگ عورتوں کو بڑا گرا ہوا سمجھتے ہیں. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. عورت کا ایک وقار ہے, ایک مرتبہ ہے, ایک عزت ہے, ایک پاک دامنی ہے, عفت ہے. کبھی بھی عورتوں کو گری نظر سے یا کم نظر سے نہ دیکھنا. کائنات کو وہ وجود دینے والی ایک عورت ہے. لہذا امام کا خود جملہ ہے کہ کبھی بھی عورت کو کم نظری سے نہ دیکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر انسان کائنات میں موجود ہے تو وہ اسی کی دین ہے. اس لیے کہ وہ ماں کی شکل میں ہے, وہ بہن کی شکل میں ہے. لہذا عورتوں کی ہمیشہ عزت کرنا. کبھی بھی عورت لفظ سے, جو بہت زیادہ آج کے معاشرے میں عورت یہ عورت وہ عورت ایسی, لیکن عورتوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جو اللہ نے عورتوں کی عزت, پاک دامنی, مرتبہ, بلندی, معراج عطا کی ہے, اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں. ایسا نہ ہو کہ اللہ نے انہیں بڑا مقام دیا ہے اور وہ شاہراہوں پہ گھومتی ہوئی نظر آئیں. اللہ نے انہیں بڑا مقام دیا ہے, عزت دی ہے, اور وہ کام کرتے ہوئے نظر آئے کہ جو اہل بیت کے سایہ نشان نہیں ہیں. جو جس کی عزت ہے اس عزت کو ملحوظ خاطر رکھیں. لہٰذا عزیزان محترم, وہ عورت جناب موسیٰ سے ہم کلام ہے. کیا کہا؟ آپ میرے لیے دعا کریے. اس کے جملے سنیں آپ. ضعیفہ ہے, بوڑھا ہونے کے بعد یا بوڑھی ہونے کے بعد انسان کی خواہشات میں بچتے ہی کیا ہے کہ دادا دادی بن جائیں اور ایک اچھی لائف ہو اور آسان سے سکون سے موت آ جائے. بھئی یہی تو ہے بڑھاپے کی زندگی, کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہو. لیکن اس ضعیفہ کا ذرا
جگر دیکھیے، حوصلہ دیکھیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہماری دعا کر دیجئے، میں جناب یوسف کی قبر بتا دوں گی۔ اب جیسے ہی جناب موسیٰ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا ضعیفہ یہ تو بتاؤ کہ تمہاری دعا ہے کیا؟ ضعیفہ نے کہا آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں آپ سے شادی کر لوں، میں آپ سے شادی کر لوں۔ ہاتھ نیچے کر لیا جناب موسیٰ نے اور ہاتھ نیچے کر کے کہا ضعیفہ کیا باتیں کر رہی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، دوسری دعا بتاؤ۔ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا مقام ہو جنت میں وہیں پر میں بھی رہوں۔ جناب موسیٰ نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اب کہتے رہے، جناب موسیٰ نے کہا کہ اے ضعیفہ یہ سب ممکنات میں سے تو ہے نہیں، یہ بتاؤ کہ جناب یوسف کی قبر کہاں ہے؟ کہا اگر میرے لیے دعا نہیں کی تو میں قبر نہیں بتاؤں گی۔ عجیب معاملہ ہے، ادھر اللہ کا حکم ہے قبر ڈھونڈو، ادھر ضعیفہ کو پتا ہے کہہ رہی دعا کرو، دعا نہیں کریں گے تو قبر نہیں بتاؤں گی، اور قبر بتانے کے لیے شرط ہے کہ دعا میں مجھے آپ سے شادی کرنی ہے، اور دوسری دعا کہ میں جنت میں آپ کے پاس رہوں۔ جناب موسیٰ ظاہر سی بات ہے حیران ہو گئے کہ اب کریں تو کیا کریں۔ بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا پروردگارا اس ضعیفہ کی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ جبریل حاضر ہوئے، کہا اے موسیٰ اس ضعیفہ کی دعا کو قبول کر لو۔ جملہ سنیں گے کیا کہا؟ موسیٰ اس ضعیفہ کی دعا کو قبول کر لو، مستجاب ہو جائے گی، ہاتھوں کو بلند کرو۔ اب جناب موسیٰ نے جیسے ہی ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی، ادھر سے اعلان آیا کہ اس ضعیفہ کا جو منصب تھا، جو اس کا وقار تھا، جو اس کی عزت تھی، وہ اتنی بلند تھی کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ لہٰذا جو بلند مرتبے کا انسان ہوتا ہے، بلند فکر کا انسان ہوتا ہے، وہ بلند چیزیں چاہتا ہے، بلند چیزیں مانگتا ہے۔ اب یہاں یہ شخص رسول سے جو پوری کائنات کے مالک ہیں ان سے کیا مانگا؟ سواری، روٹی، کھانا، کپڑا، اور وہاں ایک ضعیفہ عورت ہے اور وہ نبی کو جانتی ہے نا کہ ظاہر ہے نبی اللہ ہے، ان کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، لہٰذا اللہ سے دعا کروا کے اپنی حاجتیں پوری کروا لی۔ اور اللہ نے اگر حاجت پوری کی ہے تو اس کی صرف ایک وجہ تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ اس کی فکر بلند تھی، اس کی فکر اعلیٰ تھی، اس کی فکر معراج پر تھی۔ لہٰذا آج بھی آیت اللہ العظمی سید علی سستانی حفظہ اللہ جب بھی آپ ان کی بارگاہ میں جائیں گے ایک لفظ ضرور کہیں گے کہ تمام علی کے چاہنے والے چاہے کائنات میں جہاں کہیں بھی ہو، ہر شعبے میں تم کامیاب نظر آؤ۔ تم اگر ڈاکٹر ہو تو بڑے ڈاکٹر بنو، انجینئر ہو تو بڑے انجینئر بنو، بزنس مین ہو تو بڑے بزنس مین بنو، اگر پولیٹیشن میں ہو تو بڑے بنو، اس لیے کہ جب علی کا چاہنے والے ایسے مارکے میں آئے گا اور فرنٹ پہ دکھے گا تو کہے گی دنیا یہ ہے علی کا چاہنے والا، پتہ چلے گا۔
تو وہاں جو ہے جب بھی آپ جائیں گے تو ایسی گفتگو آیت اللہ کے زبان سے اکثر مقامات پر، خود الحمدللہ 5 سے 6 بار ملاقات ہوئی آیت اللہ سستانی سے، تو جس میں سے کئی بار یہی ان کا جملہ تھا کہ ہمارا شیعہ ہر جگہ ہو اور جس شعبے میں کام کر رہا ہو اس میں بلند ہو، اس میں بلند ہو. یہ نہیں کہا کہ اس میں کرو، اس میں کرو، اس میں کرو. اور دوسری طرف جو متوجہ کروایا وہ یہ کہ ہماری تمام چاہنے والے، تمام سوسائٹی کے لوگ جہاں کہیں بھی ہیں وہ اپنے علوم پر غور کریں اور علم سے مزین ہو، اس لیے کہ عالم ہی چاہے کسی بھی شعبے کا ہو وہ کائنات میں بلند ہوتا ہے. لہٰذا ان کے پیغامات کو ہمیں سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. عزیزان محترم، یہ سب رسول کے در سے لی ہوئی باتیں ہیں جو آج پوری کائنات دے رہی ہے، در اہل بیت سے، در رسول سے. اس لیے کہ مین خاص جو پیغام آیا ہے وہ رسول کی زبان سے ادا ہوا ہے. لہٰذا رسول کی زبان سے جو کچھ بھی وارد ہو گیا ہمارے لیے نمونہ عمل بن گیا. ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا ہے ہر حال میں. ہم زندگی میں چاہے جتنے بھی مصروف ہو جائیں لیکن کم از کم وہ وقت ضرور نکالنا ہے کہ ہم جس دین پر ہیں اور جس دین پر مرنا ہے اس دین پر قائم رہیں. یہ بہت ضروری بات ہے. اسی لیے امام نے فرمایا آپ دعا کیا کیجئے اللہم اجعل عواقب خیرا، اللہم اجعل عواقب خیرا. پروردگارا ہماری آخرت، ہماری عاقبت بخیر فرما. کیوں؟ اس لیے کہ آج پرآشوب دور ہے، بڑا عجیب دور ہے. آج ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ذرا سا پرچون کی دکان پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر بھی کچھ ایسی اختلافی باتیں ہوتی ہیں جن سے ہمارا ایمان ڈیمیج ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ صرف ایک مقام کی بات نہیں ہے. اسی لیے دور حاضر کے لیے امام نے کہا جب گھر سے نکلو تو باوضو ہو کر نکلا کرو تاکہ تمہارا ایمان سلامت رہے، تمہارا ایمان سلامت رہے. لہٰذا یہ مجلس حسین درس اہل بیت کی ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں سے تمام علوم دیے جاتے ہیں، تمام علوم پڑھے جاتے ہیں، تمام علوم سکھائے جاتے ہیں. یہ درس کربلا ہے، یہ درس نینوا اور درس ماریہ ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے سیکھ کر جوان ہوتے ہیں اور پھر کائنات کے سامنے ابھر کر آتے ہیں. لہٰذا اس در کو کبھی نہ چھوڑیں، اس در سے ہمیشہ منسلک رہیں. آج 6 محرم ہے. 6 محرم ہم اور آپ زیادہ تر مصائب جناب سید الشہداء کے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کا پڑھتے ہیں. لیکن میں ان جوانوں سے گزارش کروں گا کہ جو اذان علی اکبر کا تذکرہ کرتے ہیں، جو جوانان سید الشہداء، جوانان بنی ہاشم کے شعروں کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ ذرا غور کریں کہ ایک جوان کس قدر اپنے چچا کا، اپنے بابا کا وفادار ہے، کس قدر اپنی پھوپھی کا وفادار ہے، کس قدر ہم شبیہ پیغمبر جو ہے وہ اپنی زندگی کو، اس اعلیٰ زندگی کو گزار رہا ہے. جب امام حسین کے یہ دونوں بیٹے
چاہے وہ جناب علی اصغر ہوں، چاہے وہ جناب علی اکبر ہوں، کربلا کے میدان میں آ گئے تو ہر شہید یہی دیکھ رہا تھا کہ امام حسین کا وہ وقت کیسا گزرے گا کہ جب اکبر کا شہادت ہوگی، جب جناب علی اصغر کی شہادت ہوگی۔ اس لیے کہ امام نے بتا دیا تھا کربلا میں داخل ہوتے ہی کہ ہم سب کو شہید ہونا ہے۔ جب جناب عباس اور جناب علی اکبر گھر سے باہر نکلتے تھے نا، مدینے میں جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو ہجوم لگ جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ تاریخ کہتی ہے کہ اتنے خوبصورت تھے، اتنا چاند سا چہرہ تھا کہ لوگ دیکھنے کے لیے بھیڑ لگا لیا کرتے تھے۔ اور اسی لیے روایت کہتی ہے کہ جناب زینب کہتی ہیں کہ بار بار جناب علی اکبر اور جناب عباس سے کہتی تھی کہ جب تم بازار جایا کرو تو اپنے رخ کو ڈھانک لیا کرو۔ اللہ اکبر! اتنے پرنور چہرے کربلا میں پہنچ گئے۔ اور جب کربلا میں پہنچے، آج جناب علی اکبر کے مصائب آپ کی خدمت میں، یہاں پر جوانوں کا بھی مجمع ہے اور ضعیفوں کا بھی مجمع ہے، جو ایک ضعیف باپ کے بیٹے بھی ہیں اور ایک جوان بیٹے کا باپ بھی ہے۔ کربلا کا ذرا رخ کریے، کربلا کے میدان میں عجیب سانحہ ہوا۔ جناب علی اکبر جب بارگاہ جناب زینب میں گئے، اے پھوپھی اماں، مجھے بابا اجازت نہیں دے رہے ہیں، مجھے بابا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، اے میرے بھیا، علی اکبر کو کب اجازت دیں گے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا، یہ میرا لال میرے نانا کی شبیہ ہے، میرے نانا کا ہم شکل ہے۔ جب میں اپنے نانا کو دیکھنے کا مشتاق ہوتا ہوں نا تو اکبر کی زیارت کر لیتا ہوں، لہٰذا میں کیسے جناب علی اکبر کو بھیج دوں؟ مصائب سنو گے جناب علی اکبر کے؟ جناب علی اکبر کے بارے میں ملتا ہے کہ امام حسین کا کسی نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین کے جسم پر بہت سارے زخم ہیں، بے پناہ زخم ہیں۔ آج 6 محرم ہے، جی کھول کے رو لیجئے گا، حسین کے کڑیل جوان کا مصائب ہے۔ کیا دیکھا؟ حسین کے جسم پر بہت سارے زخم ہیں، کہیں پر تیر کا زخم، کہیں پر تلوار کا زخم، کہیں پر نیزے کا زخم، کہیں پر بھالے کا زخم۔ اس نے سوال کر لیا، مولا یہ زخم کیسے بھرے گا؟ امام نے کہا، جب میرے عزادار روتے ہیں تو یہ سارے زخم بھر جاتے ہیں۔ وہ زخم بھر جاتے ہیں۔ بے شک بڑی روایتیں ہیں کہ آنسوؤں سے عزاداروں کے زخم حسین بھرتے ہیں، لیکن وہ عالم دین نے دوسرے دن پھر خواب میں دیکھا، اور دیکھا تو کہا، مولا یہ سارے زخم بھرے ہیں لیکن 2 زخم آپ کے موجود ہیں، وہ نہیں بھرے، وجہ کیا ہے؟ امام کا جملہ سنو گے؟ امام نے کہا، اے عالم دین، یہ زخم قیامت تک نہ بھریں گے۔ کہا کیوں؟ کہا علی اکبر کے جو سینے پر زخم لگا ہے، جو علی اکبر کے سینے پہ زخم لگا ہے، وہ اتنا ضرب کاری تھا، اتنا گہرا زخم تھا کہ میرا زخم قیامت تک بھر نہیں سکتا۔ کہا، مولا
یہ جو دوسرا زخم ہے یہ زخم کیسا ہے؟ کہا اس زخم کے بارے میں سنو گے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ زخم بھی قیامت تک بھر نہ پائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا جب میرا برابر کا بھائی عباس ارے منہ کے بل زمین پہ آیا، میرے سینے میں زخم ہو گیا۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں صرف اوپر سے، کہ جب رسول السلام کی مولا کائنات کی بارگاہ میں واقعہ پیش ہوا کہ یہ اونٹنی میری ہے، یہ اونٹنی میری ہے، تو پتہ ہے اس نے امام نے کیا کہا کہ اونٹنی کو کاٹ دو اور اس سے پتہ چل جائے گا؟ تو اس نے کہا ہاں پتہ چل جائے گا۔ پتہ ہے اس نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے اس نے کہا تھا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ جب کسی جانور کے سامنے اس کے بچے کا قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، تو اس کے دل میں چھید ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مجھے امام کی بات پر یقین تھا، اور میری یہ اونٹنی ایسی ہے کہ جس کے سامنے 2 بچوں کو ذبح کیا گیا ہے۔ امام نے کہا میرا یہی حال تھا، ارے جس کے سامنے علی اصغر کے تیر لگا ہو، علی اکبر کا جلدی چھین۔ امام حسین کا کلیجہ چھلنی ہو چکا ہے، دل میں سوراخ ہو چکا ہے۔ جب جوان بیٹوں کا برداشت نہیں ہوتا، آج ہم اور آپ خود دیکھیں کہ جب ہمارے ہاں کوئی میت ہو جاتی ہے کسی جوان کی، تو باپ کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ذرا کربلا چل کر امام حسین سے پوچھو، ارے ایک جوان بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں پہ کیسے اٹھائی؟ اللہ اکبر۔ امام حسین جوان لال کو گھوڑے پر سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد چند قدم آگے بڑھے جناب علی اکبر۔ رو لینا جتنا جی چاہے، یہی حق ہے گریہ کرنے کا۔ جناب علی اکبر کے کانوں میں ایک آہٹ آئی، کیا؟ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے۔ جناب علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، گھوڑے سے اترے، اترنے کے بعد ایک جملہ کہا، بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کیا تھا، اب آنے کی وجہ کیا ہے؟ امام کا جملہ سنیں گے؟ امام نے کہا، اے کاش تم ایک باپ کے اولاد اگر ہو تو تمہاری کوئی اولاد ہوتی، تم بھی ایک باپ ہوتے، تمہارا بھی ایک جوان بیٹا ہوتا، تب تمہیں احساس ہوتا کہ جوان بیٹے کو رخصت کرنا کتنا مشکل۔ جناب علی اکبر مقتل میں چلے گئے، اور جب مقتل میں پہنچے ہیں، آخری جملے عزاداروں، مقتل میں پہنچے، جب جنگ کرنا شروع کی، علی کے پوتے نے، حسین کے شیر نے، تو ایک مرتبہ چاروں طرف سے یہی آواز آ رہی ہے، علی کا شیر آ رہا ہے، علی کا شیر آ رہا ہے، لیکن پیچھے سے ایک شکی نے وار کیا، جناب علی اکبر زمین پر گرے۔ گرنا تھا کہ ہر شہید نے ایک آواز دی ہے، ایک، میری مدد کو آئیے، میری مدد کو آئیے۔ لیکن جناب علی اکبر نے عجیب جملہ کہا، یا ابتا ادرکنی، یا ابتا ادرکنی۔ یہ نہیں کہا، بلکہ کہا، السلام علیکہ یا ابتا، اے بابا مجھے پتا ہے آپ لاشیں اٹھا اٹھا کر چور ہو چکے زخموں سے، بابا آپ صرف میرے سلام کا جواب دے دیں۔
بابا آنے کی زحمت نہ کریے۔ حسین آئے، آنے کے بعد علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، میرے لال علی اکبر ایک ہاتھ سینے پر کیوں ہے؟ کہا بابا میرے سینے میں انی ٹوٹ گئی ہے۔ حسین نے بڑی مظلومی کے ساتھ ہاتھ کو اٹھایا، الگ کیا، اس کے بعد ایک ہاتھ کو زمین پر ٹیکا، ایک ہاتھ سے انی کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا یا علی مدد۔ حسین نے کہا یا علی مدد۔ اب علی اکبر کے کلیجے سے انی کو جو باہر نکالنا تھا، ارے کڑیل جوان کا سینہ باہر آ گیا۔ جناب علی اکبر کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے ہاتھوں پر اٹھایا، اٹھانے کے بعد چند قدم آگے بڑھے۔ بوڑھا باپ ہے نا، ضعیف باپ ہے نا، صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے نا، زخم کھا چکا ہے نا، جانتے ہیں نا کہ جب جوان گزرتا ہے تو آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ ارے علی اکبر کو اٹھانے کے بعد کہے بنی ہاشم کے بچوں، اے بچوں، ارے جوان لال کا یہ جنازہ بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتا، آؤ ذرا مجھے سہارا دے دو۔ جناب علی اکبر علی اکبر خیمے میں پہنچے۔ خیمے میں پہنچنا تھا کہ بیویوں نے حلقہ بنایا، گریہ کیا۔ گریہ کرنے کے بعد ادھر بیویوں نے غور کیا کہ لیلا نظر نہیں آ رہی ہیں، لیلا نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ایک جوان ماں کی، جوان بیٹے کی ماں کی ذرا کیفیت کا اندازہ کرو۔ ادھر لیلا کبھی اس دروازے میں ٹکرا رہی ہے، کبھی اس دروازے میں ٹکرا رہی ہے۔ کسی نے کہا بی بی ارے آپ سیدھے کیوں نہیں چلتی؟ کہے فضا ارے علی اکبر کی جدائی نے آنکھوں کی بینائی ختم کر۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ علی اکبر کے مصائب سن رہے ہو، آخری جملہ ہے، رونے کے لیے، تڑپ جانے کے لیے کافی ہے۔ 11 محرم کو قافلہ چلا۔ اب جیسے ہی قافلہ راستے میں پہنچا، روایت کہتی ہے کہ ایک عیسائی عورت تھی، اس عورت نے جناب علی اکبر کا جو سر نیزے پر لگا ہوا تھا، جو نیزے پہ سر تھا، اس کو بڑا غور سے دیکھ رہی تھی، بڑا غور سے دیکھ رہی تھی، بڑا غور سے دیکھ رہی تھی۔ بس یہیں پر جتنا رونا ہو رو لینا، جناب لیلا کو بھی، امام حسین کو بھی پرسہ دے لینا۔ میں نے کیا کہا تھا شروع میں؟ جناب علی اکبر اور جناب عباس جب باہر نکلا کرتے تھے مدینے میں تو جھرمٹ ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے خوبصورت تھے، اتنا نور تھا چہرے پر۔ اما جب وہ عیسائی عورت جناب علی اکبر کے سر کو، چہرے کو بار بار دیکھ رہی ہے تو ایک مرتبہ ایک بی بی آئی، آنے کے بعد کہے بی بی آپ اس سر کو کیوں دیکھ رہی ہیں، اس سر کو کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اس بی بی نے کہا اے بی بی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا خوبصورت، اتنا اچھا چہرہ، اتنا اچھا چہرہ، میں تو دعا کر رہی تھی کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ جزاک اللہ، اس کے مرنے سے پہلے
اس کی ماں مر گئی ہو، اور ایک مرتبہ لیلا نے آواز دی، اے بی بی، ارے کیا کہتی ہو؟ میری نظروں کے سامنے میرا کڑیل جوان سینے پہ برچھی کھا کر سو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ حق عزاداری ادا کر سکیں۔ پروردگار ہم سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی خواہشات کو پورا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ رب کو ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔